Part 35 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور اس میں جو کتاب آپ کے زیر سماعت ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی اور مترجم ہے معارف اسلام پبلشر، اس کا آپ 35 پارٹ سماعت کر رہے ہیں۔ چھٹا باب، مغربی تہذیب میں اسلامی تہذیب کے اثرات، صفحہ نمبر 179۔ مٹی اور پتھر کے برتنوں پہ نقش و نگار ایک بہترین اسلامی ہنر تھا کہ پہاڑی در کا بنا ہوا ایک ظرف آج بھی سینٹ مارک وینس میوزیم میں وینس میں موجود ہے، اور اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ دوسرے فاطمی خلیفہ کا نام عزیز لکھا ہوا ہے۔ فنون میں سے مسلمانوں کا ایک اور فن جو مغرب میں منتقل ہوا اور جس نے یورپی لوگوں کو مسحور کیا، وہ قیمتی دھاتوں اور پتھروں کی تراش کاری کا فن تھا۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ کتابوں کو چھاپنے اور جلدی بندی کرنے کی بنیاد ڈالنے والے قرون وسطیٰ کے مسلمان تھے۔ اگرچہ چھاپنے کی صنعت 15ویں صدی میں یورپیوں کے ذریعے مکمل ہوئی، لیکن زمانہ قدیم میں سنگی چاپ بہت مقبول تھی۔ یورپ میں کاغذ سازی کا سب سے پہلا کارخانہ مسلمانوں کے ذریعے سسلی اور اسپین میں لگایا گیا، پھر اٹلی میں یہ کام آگے بڑھا۔ 15ویں صدی میں جب کتاب چھاپنے کا کام وسیع ہوا تو اس کام میں کاغذ کو بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ 16ویں صدی کے آغاز میں یورپی ماہرین فنون نے مسلمانوں کے فنون لطیفہ سے نئے ڈیزائن تخلیق کیے۔ ان ڈیزائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قدر زیادہ اسلامی فن پاروں کی تقلید کی۔ یورپی لوگوں نے آغاز اسلام کے دور سے ہی اسلامی ہنر کی خاص خصوصیات کا مشاہدہ کیا اور اس خاص ذوق و سلیقے کو سمجھنے کے لیے رغبت و اشتیاق کا اظہار کیا۔ 17ویں صدی میں یورپ میں جلد کے کاغذ، حاشیہ اور کتاب کی جلد کے کونوں کا ثقل، چمکدار پن ہونا اور اس کی رنگوں سے بھرپور ڈیزائن معروف ہوئے تھے۔ وہ براہ راست اسلامی اور مشرقی فن پاروں میں سے لیے گئے تھے۔ اقوام اسلامی کے فن مصوری کے مغربی فن مصوری پہ اثرات۔ بعض اقوال کی بنا پر مسلمانوں کے نزدیک انسان اور زندہ موجودات کی تصویر بنانا مکروہ شمار ہوتی ہے، لیکن اسلامی تہذیب کے باقی ماندہ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ آرنولڈ کے نظریے کے مطابق اسلام کے ابتدائی دور میں مشرقی مصورین نے مغربی فن مصوری میں زیادہ اثرات نہیں ڈالے، بلکہ یہ اثرات اس وقت نمایاں ہوئے جب مسلمانوں کا بحیرہ روم کے خطے پہ قبضہ ہوا تھا۔ صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگی تعلق قائم ہو جانے کے باعث بہت سی خوبصورت اشیاء، مصنوعات اور فن پارے جو مسلمانوں کے ذوق اور سلیقے کی عکاسی کرتے تھے، یورپ میں منتقل ہوئے۔ یورپ کے شہر وینس، جینوا اور پیزاسس اس قسم کی اشیاء کے سب سے بڑے تجارتی مراکز تھے۔ بلا شبہ یہ خوبصورت چیزیں اپنے جاذب نظر نقش و نگار کی بدولت سرزمین مغرب کی فن مصوری کو متاثر کرتی تھیں۔ وہ چیزیں کہ جن کی مغرب کے مصور
بہت تعریف و تقلید کیا کرتے تھے۔ قالینوں اور کپڑوں پر گوناگوں تصویریں تھیں جن کا اس زمانے میں رواج تھا۔ ایک مشہور ترین اسلامی جام کہ جس پہ انسانی صورت بنائی گئی ہے لیور کی میوزیم میں موجود ہے۔ اس جام کا نام جامِ سن لوئی معروف ہے، جس سے ایک طویل مدت تک فرانس میں بچوں کو غسل تعمید دیا جاتا رہا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کے بعد ڈیوسکوریڈس اور جالینیوس کی تالیفات کے ساتھ کتاب قلیلہ ودمنہ اور مقامات حریری میں افسانوی حیوانات کی تصویریں اس انداز سے بنائی گئی ہیں کہ ان کی رنگ آمیزی مغربی مصوری کی ہم پلہ نظر آتی ہے، لیکن بعض اوقات تو اس سے بھی بڑھ گئی تھیں۔ یہ نسخہ جات اور افسانوی تصاویر قرون وسطیٰ کی اسلامی تہذیب کی تاریخ کے حوالے سے بے حد اہمیت کی حامل ہیں۔ اسلامی موسیقی کے مغربی موسیقی میں اثرات۔ 10ویں صدی عیسوی کے ختم ہونے سے پہلے تک اسلامی اور مغربی موسیقی میں کوئی زیادہ فرق نہ تھا۔ جس دور میں مشرقی اور یورپی موسیقی میں اختلاف بہت کم تھا، دونوں مکتب فیثاغورس کے مقیاس پہ چلتے تھے اور یونانی اور شام کے اسلوب کو استعمال کرتے تھے۔ مسلمہ امر یہ ہے کہ ظہور اسلام سے قبل عربوں کی موسیقی ایران اور مشرقی روم کی موسیقی کے زیر اثر تھی اور دونوں فیثاغورس کے مقیاس کو استعمال میں لاتے تھے۔ بعد میں موسیقی کے اوزان میں تبدیلی پیدا ہو گئی، لیکن اسحاق موصلی نے فیثاغورس کے طریقہ کار کو دوبارہ رائج کر دیا۔ مسلمان موسیقی دانوں نے موسیقی کے جدید آلات ایجاد کرنے اور جدید راگ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ علم موسیقی کی بہت سی کتابیں بھی تالیف کیں۔ اس دور میں مندرجہ ذیل موسیقی کے اہم آلات رائج تھے: عود، رباب، قانون، بانسری، دف اور طبل۔ یہ آلات چھوٹی تقریبات میں استعمال ہوتے تھے، لیکن فوجی بینڈ یا بڑے پروگراموں میں شہنائی، باجا، جھانجھ اور ڈھول وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اسلامی اقوام کا یہ نظریہ تھا کہ بیماریوں کے علاج میں بھی موسیقی اثر رکھتی ہے، حتیٰ کہ بعض حیوانات بھی موسیقی کے راگوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ عرفا کا عقیدہ تھا کہ روح پر سے موسیقی کی روحانی تاثیر ایک ازلی امر ہے اور موسیقی کو سننے کے دوران دوبارہ کلام حق سنتے ہیں۔ ایرانی اور عرب لوگ موسیقی کے آلات کو ایجاد کرنے اور انہیں پایۂ تکمیل تک پہنچانے والے لوگ ہیں۔ جس طرح کہ فارابی علم موسیقی کے ایک مؤلف اور رباب اور قانون کو ایجاد کرنے والے تھے۔ 3 صدی ہجری کے آغاز میں مسلمانوں نے بانسری کو ایجاد کیا۔ البیاس اور ابو المجد نے 5ویں صدی ہجری میں ارغنون ایک قسم کا باجا بنایا۔ صفی الدین عبد موسیٰ ارموی نے 4 کونوں والا سنتور اختراع کیا۔ محمد بن احمد خوارزمی نے اسی دور میں مفاتیح العلوم نامی ایک کتاب تالیف کی، جس میں موسیقی کے بعض مسائل کو حل کیا۔ فارابی کے بعد ابن سینا، حسن بن ہیثم موسیقی میں معروف شخصیات تھیں۔ ان نکات کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ 6 صدی ہجری علم موسیقی کے بہت سے مؤلفین کا دور شمار ہوتی ہے۔ جو کچھ مسلمانوں نے موسیقی کی دنیا کو دیا، انتہائی اہم اور گراں قدر ہے۔ اسلامی موسیقی ایشیا میں ہندوستان تک پھیل گئی، لیکن ہندوستان کی نسبت اس کے یورپ میں اثرات
بہت زیادہ ہیں۔ قرون وسطیٰ میں مسلمانوں کے قلم سے موسیقی کی بہت سی کتابیں تالیف ہوئیں، ان میں سے بعض لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں، لیکن ہمارے پاس اس حوالے سے اہم مصادر موجود نہیں ہیں۔ اب صرف فارابی کی کتابوں کا لاطینی ترجمہ، جو یوحانس ہسپالینسس کے ذریعے ترجمہ ہوئی، اور ابن رشد کی کتاب کا لاطینی ترجمہ، جو کہ مائیکل اسکاٹ کے ذریعے انجام پایا، موجود ہیں۔ راجر بیکن نے موسیقی کے حوالے سے اپنی کتاب میں بعض مقامات پر بطلیموس اور اقلیدس کے ساتھ فارابی کے نام کا بھی ذکر کیا ہے اور ابن سینا کا بھی نام لیا ہے۔ گروم مراوی نے اپنی کتاب میوزیکا کی ایک فصل فارابی پر لکھی۔ موسیقی کی دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی پیشکش موسیقی موزون تھی، جس کی ابتدا میں کندی نے کچھ توصیف کی، پھر فرانکو اور اس کے شاگردوں نے اسلامی موسیقی کے اوزان اور طریقہ کار کا استعمال کیا۔ اسپین والے 3 صدی ہجری میں اسلامی موسیقی کے اوزان اور راگوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے موسیقی کے سب سے زیادہ آلات اور وسائل یورپ میں منتقل کیے۔ اس سے آگے آپ سماعت کریں گے اسلامی معماری کے یورپی معماری پہ اثرات اور نقوش، جو ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 183 تک آپ کے گوش گزار کیا۔